السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی شہرت بہت کماتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، جب وہ لوگ قبر میں مل جاتے ہیں تو ان کو پھر کوئی نہیں یاد کرتا۔ لوگ ان کے تذکرے بھول جاتے ہیں اور جو دنیا میں جو نئی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ دنیا میں شہرت کی بلندیوں کو پار کر جاتے ہیں، دنیا میں جو لوگ ایپیکس لیول پر پہنچ جاتے ہیں اپنی شہرت کے، تو وہ لوگ اگر تو انہوں نے دین کا کوئی کام نہیں کیا، دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، تو اس کے بنسبت وہ لوگ جو دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، دوسرے چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا تعلق موسیقی یا اس طرح کے شعبوں سے ہوتا ہے، ان کو دنیا میں تو بہت پذیرائی ملتی ہے، لیکن ان لوگوں کو دنیا کے بعد کوئی نہیں پوچھتا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے اپنی شہرت کے ایپیکس لیول کو چھوا ہے، لیکن وہ شہرت انہوں نے سنبھال کے نہیں رکھی، جس کے نتیجے میں وہ لوگ ناکامی اور یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دوری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری، دنیاوی عیش و عشرت اور شہرت میں مگن رہتے ہیں وہ لوگ۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے بدولت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بدولت اس کا نام دنیا میں بھی بلند کر دیتا ہے، آخرت میں بھی بلند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام کو ایسے بلند فرماتا ہے کہ لوگ اس کا تذکرے مٹانے بھی چاہیں تو وہ تذکرے نہیں مٹتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایسے بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ کریں گے، جن میں آج ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے کہ وہ کس قدر بلند و بالا پرسنالٹی تھی، کہ قرآن پاک ان کو کس لقب سے پکار رہا ہے، اور ان کو صحابی ہونے کی ڈیفینیشن وہ قرآن پاک عطا فرما رہا ہے، اور قرآن پاک ان کو صحابی ہونے کی ڈیفینیشن عطا فرما رہا ہے۔ تو چلیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے وقف کر دیتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی پرسنالٹی تھی۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے چوزن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ گنے چنے ہوئے بندے ہیں
جن کے بارے میں قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صحابی ہیں۔ حالانکہ اصحاب تو بہت سے تھے، لیکن صحابہ میں جو فضیلت والے صحابہ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابتدائی جو ایمان لانے والوں میں تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اس حوالے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 اسی ریفرنس سے آئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروہ، اگر تم مدد نہ فرماؤ، تم لوگ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرماؤ، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، تو پس اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب ان کو کافروں کے شکنجے سے، کافروں سے نکالا مسلمانوں کے جو عظیم لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ساتھ آگے کیا فرما رہے ہیں، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے ایک، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ثانی اثنین، دو میں سے ایک، یعنی یہ اس جگہ رک کر میں آپ کو اس لفظ کا ذرا مطلب سمجھانا چاہوں گا کہ ثانی اثنین کے بجائے یہ بھی تو آ سکتا تھا اصحاب رسول اللہ، دو میں سے ایک، یعنی جو دوسرے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی کوئی کم درجے کی پرسنالٹی نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت بھی کرنی چاہی تو حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی بنایا، باقی لوگ تو ویسے ہی ہجرت کری جا رہے تھے۔ تو جب ہجرت کا حکم آیا نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، بیسیکلی یہ لفظ ہم اکبر خود ہی سے اپنے پاس سے ڈالتے ہیں، بیسیکلی یہ ان کا نام صدیق ہے، یہ تو اکبر ہم خود لگاتے ہیں نا، یہ صدیق اکبر، یہ ایک رواج بنا ہوا ہے ہمارے اس معاشرے میں، ورنہ معجم الکبیر طبرانی میں یہ روایت موجود ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کا نام صدیق رکھا گیا۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ کفار سے جا کر ان کو بتایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس واقعے کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو معراج نہیں کی نا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کی تصدیق کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ اور یہ کس قدر معزز اور شرفاء لوگوں میں سے تھے قریش کے، اس قول سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے اور دونوں ہی فقیہ پرسنالٹی تھی، اعلیٰ درجے کی پرسنالٹی تھے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یار غار کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ قریش میں 3 لوگوں سے زیادہ مجھے معزز کوئی نہیں دکھائی دیے، 3 لوگ، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ صدیقین ہیں میں سے ہیں، یہ سچ بولنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بیسیکلی تو سارے سچ بولتے تھے، کون سا صحابی تھا جو جھوٹ بولتا تھا، لیکن اس واقعے کی مناسبت سے ان کو یہ فضیلت عطا ہوئی، حضرت معراج والے واقعے کی نسبت سے یہ فضیلت عطا ہوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حیا کا بہت بڑا پیکر مانا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کو امین الامت کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بنو تیم، یہ ایک تھا بنو ہاشم اور ایک بنو تیم، اس طرح قریش کے اندر قبائل تھے، تو یہ بھی ان کا بھی سلسلہ نسب پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، آگے آ کر بنو تیم۔ تو یہ وہ پرسنالٹی تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبوت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے یہ دیت کا اندازے لگاتے تھے، دیت کا معاملے میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا قصاص والا معاملہ، تو اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایپیکس قسم کی پرسنالٹی اور بہت یعنی ایک رول ماڈل کے طور پر یہ سمجھے جاتے تھے قریش کے نزدیک۔ تو دیکھ لیجئے اسلام لانے کے بعد بھی یہ قریش نے ان جیسی پرسنالٹی کا احترام کرتے ہوئے ان کو مکہ مکرمہ میں رہنے کی اجازت دی، اور ان پر وہ ظلم و ستم جو ڈھائے گئے وہ اسلام لانے کے بعد ڈھائے گئے نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جب اختیار کی تب ان پر وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، بہت ان کے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ان کا تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک نام عتیق بھی رکھا تھا، یعنی یہ وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو دنیا میں ہی جس نے دیکھنا ہو نا کہ جہنم سے آزاد شخص کو، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کی پریورٹی کے واقعات آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو میں سے ایک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ، اور دوسرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا گیا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے کیا فرماتے اذ یقول لصاحبہ، تو اپنے اصحاب سے کہتے، اپنے صحابی سے کہتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو تسکین دلاتے ہوئے کہتے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ کفار مکہ تو یہ بہت قریب آ گئے ہیں غار کے، تو پھر واقعہ تو بہت گہری سچویشن میں پڑ گیا نا، بڑی ڈینجرس قسم کی سچویشن میں، تو واقعہ تو بہت ڈینجرس قسم کی سچویشن میں پڑ گیا نا کہ جب دیکھا کہ یہ کفار سامنے کھڑے ہیں، پیر کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں۔
اب یہاں پہ کوئی بندہ آپ کو جیسے جنگ کی حالت میں ہو، آپ بالکل پھنس چکے ہو، بالکل بندہ نا کوئی پھنس چکا ہو، تو اس کو اگر یہ تسکین دلائی جائے یہ کہہ کر لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلیہ آپ کو دے دیا، امت مسلمہ کو ایک کلیہ دے دیا کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال آئی تم نے یہ نہیں کہنا، دوسرے کو ڈپریشن میں نہیں مبتلا کرنا، لا تحزن غم نہ کرو ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اسی آیت کے شروع میں یہ کانٹیکس میں یہ آیت آئی، اور اسی آیت میں آخر میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، ہم نے ان پر تسکین نازل فرما دی، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ایسے لشکروں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جن کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ کافر ظاہر سی بات ہے کیا بات کر رہے تھے، یہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں قید کر دیا جائے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ قید کر دیے جائے، قتل کر دیے جائے، یا ان کو باہر دوسری جگہ ہجرت کروا دی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَمْكُرُونَ، تم لوگ مکر کر رہے تھے نا وہاں پہ بیٹھ کے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ اسد الغابہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس اصحاب کی ساری انسائکلوپیڈیا ایک کتاب میں موجود ہے، تو اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اسد الغابہ میں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے چیپٹر میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ اسلام لانے سے قبل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت زید نام کا بندہ تھا، اس نے یہ بات چھیڑی، یہ ٹاپک چھیڑا کہ نا یہ جو نبی ہیں، یہ جو آخر زمان نبی آنے ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات ہے، یہ کب آئیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وب فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں یار، مجھے ابھی معلوم نہیں۔ تو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل اس زمانے کا ایک ہوتا ہے نہیں، جیسے اب پوپ کی شکل میں ایک بہت بڑا پادری جس کو کہتے ہیں، تو ورقہ بن نوفل کی بھی وہی صورتحال تھی، ایک ٹاپ کے لیول کا عالم تھا وہ تورات اور انجیل کا۔ تو اس کے پاس گئے، ورقہ بن نوفل کے پاس، اس سے جا کے نشانیاں پوچھی کہ اس طرح یہ والا نبی اس طرح آئے گا، وہ اس کے یہ معاملات ہوں گے۔ تو ورقہ بن نوفل نے جو اس بارے میں بتایا وہی صحیح بخاری کے اندر جو حدیث پاک ہے نا، اسی کے اندر بھی اسی قسم کے کانٹیکس بیان کیا گیا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے اس بارے میں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس طرح کی نشانیاں بتائی اس نے۔ تو وہ قبیلہ ازد کا ایک شیخ تھا، اس کے پاس حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوئے، تو اس نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سارا واقعہ بتایا، تو وہ بندہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے آپ کا پیٹ دیکھنا ہے،
کیونکہ جو مجھے نشانیاں پتہ ہے نا کہ ان کی ایک جوان اور ادھیڑ عمر کا شخص ان کی مدد فرمائے گا، ان کا صحابی ہوگا۔ تو یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ پہلے تو ان کو تعجب ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کہ یہ بندہ چاہتا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے جسم پر کوئی تل ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب کپڑا ہٹایا تو ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناف کے نیچے تل موجود تھا۔ تو وہ بندہ تو دیکھ کر سمجھ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اے جوان، اے حضرت ابوبکر صدیق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو تمہارے اندر وہ نشانی نظر آ گئی ہے، وہ جو صحابی والی نشانی ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوگا، وہ والی نشانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نظر آئی۔ تو پھر اسی طرح یہ واقعہ ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کافی لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب اعلان نبوت سنا نا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ لوگوں نے جو بتایا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں، یعنی ریورٹ ہو گئے ہیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر کر انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ قریش کے بڑے سرداروں نے آ کے نا صدیق اکبر کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے نزدیک ایک سپیریئر پرسن کے طور پر تھے، ایک معزز قسم کے انسان تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، آپ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو جیسا کہ دلیل مانگی جاتی ہے وہاں پہ بھی دلیل مانگی گی کہ آپ کی رسالت کی کیا دلیل ہے، آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے کہ میں اس کو دیکھوں تو وہ مان جاؤں۔ تو وہ دلیل کیا تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واقعہ، جو شیخ والا واقعہ تھا وہ سارا واقعہ بتا دیا کہ فلاں شیخ نے تمہیں یہ کہا ہے کہ نشانیاں بھی بتائی ہے تمہیں۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر حضرت ابوبکر صدیق کو یقین ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، مسلمان ہو گئے، ابتدائی اسلام میں لانے والوں میں ان کا شمار ہو گیا۔ اسی کانٹیکس میں ہجرت کے واقعے کے متعلق ایک حدیث ہے، صحیح بخاری میں 3615 اور صحیح مسلم میں 2009 اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد سے ایک زین لینے آئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ وہ مجھے نا گھر پہنچا دیں آپ۔ تو ان کے والد نے کہا کہ پہلے بھی تو میں پہنچا دوں گا، پہلے آپ مجھے وہ والا واقعہ سنائیں، ہجرت والا، کہ ہجرت کے وقت کیا کیا واقعات پیش آئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے
اس واقعے کو جاننے کا تجسس تو صحابہ کرام کو بھی تھا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس واقعے میں، تو اس کو جاننے کا شوق تو ہر صحابی میں تھا کہ اس واقعے میں ہوا کیا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، پہلے وہ روک رہے تھے کہ ہجرت ابھی ٹھہرو، ہمارا بھی وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا تو اکٹھے ہجرت فرمائیں گے۔ تو جب ہجرت کا حکم آیا تو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جگا کر فرمایا، ان کو جگا کر یہ خوشخبری دی۔ تو یہ جو روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ کسی کو ان ایکسپیکٹیبل خبر دے دیں تو اس کا کیا حال ہوگا، خوشی میں وہ ناچنے لگے گا، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہجرت کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات کو نکلتے ہیں، اور نکلتے نکلتے آپ کافروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جگہ پہنچ کر ایک چٹان نظر آتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو صاف کر کے، اس کو نرم کر کے، ہموار کر کے اس کو نرم اور ہموار کر کے وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک پوستین بچھاتے ہیں، ایک کپڑا بچھا دیے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آرام فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر لیٹ جاتے ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایک لڑکا دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تم کس کے لڑکے ہو؟ اچھا قریش کے فلانے بندے کے لڑکے ہو؟ تو وہ ان سے کچھ دودھ لے لیتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں نا اس لڑکے کے پاس، تو بکری سے دودھ صاف کیا، پھر اس کو بالکل چھان کر، بالکل پیور کر کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ تو سفر کا آغاز کرتے وقت دوبارہ جب سفر کا آغاز کیا نا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، یعنی دیکھنے کے لیے کہ کوئی دشمن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں آئے۔ یہ واقعہ دیکھا تو انہوں نے وجہ دریافت کی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی وجہ بتائی کہ دیکھ رہا ہو کہ کوئی دشمن تو نہیں آ رہا آگے پیچھے سے،
تو اسی طرح چلتے چلتے آپ لوگ مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے۔ تو باقی کچھ حدیثوں کے اندر یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی چمک رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ تو لوگ آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ سمجھ کر ان کو تعظیم کرنے لگے، ان سے آ کے سلام کرنے لگے۔ تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ کسی نے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے دیکھا نہیں تھا، اس لیے ان سے یہ مس ہینڈلنگ ہونی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چپ ہو کے یہ واقعہ دیکھتے رہے۔ تو بالآخر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی چادر نکال کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کر دی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، یہ تو ان کے غلام ہیں۔ وہ ثبوت دیا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت دکھا کر اپنی غلامی کا ثبوت دیا۔ غزوہ بدر میں بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ خیمے میں رہیں، اگر ضرورت پڑی تو واپس آ جائیں لشکر میں، لیکن آپ خیمے میں رہیں۔ تو پھر ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ کس کو ڈیوٹی کے لیے مقرر کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ڈیوٹی کے لیے تیار ہوئے۔ یہ ظاہر سی بات ہے ایک مشکل ڈیوٹی تھی، لیکن کوئی صحابی اس وجہ سے نہیں تیار ہوا کہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ میں یہ ڈیوٹی پوری کر پاؤں گا یا نہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں گارنٹیڈ پرسن تھے۔ وہ کہتے کہ میں دشمن کو مقابلہ کر کے آگے جانے دوں گا تو وہ آگے جائے گا نا خیمے تک۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈیوٹی سر انجام دی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کی۔ اور غزوہ احد کے موقع پر جب باقی اصحاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے اس پر واقعے پر سرزنش بھی ہونی تھی، اور اس واقعے پر سورہ آل عمران میں 30 سے زائد آیتیں اسی واقعہ کی سرزنش پر نازل ہوئی۔ تو اس واقعے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا تو صحابہ کرام نے تو بہت بڑھ چڑھ کر مال دیا۔ حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے اور انہوں نے تو سوچا کہ لے جی آج تو میں سبقت لے گیا، یعنی آج تو میں نے زیادہ مال لایا ہوں سب سے، یعنی میں تو ٹاپ لیول کا نا میں نے خیرات کی ہے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ سیدنا صدیق اکبر اس ٹائم نہیں آئے تھے، انہوں نے سارے گھر کا مال جمع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے بھی بیچ میں جمع کیے، اور سارے گھر میں جب دیکھ لیا نا کہ کوئی چیز بھی کام کی نہیں بچی، تو اپنے کپڑے بھی اتار کر اس میں ڈال دیے، اور خود ایک گٹو جس کو کہتے ہیں توڑا گٹو وہ اوڑھ لیا، اور جو ہوتے ہیں نا کانٹوں کو اس میں بٹن کے طور پر لگا دیا،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال آپ کی خدمت میں حاضر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مال دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر کے لیے میں کچھ نہیں چھوڑ کے آئے، بس اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ وہی بات ہوگی نا، جیسے ہجرت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سارا مال لے کر گھر سے چلے گئے، اور اب بھی سارا مال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہنے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اس حساب سے بھی سب سے اوپر ٹاپ لیول کے پرسنالٹی مانے جاتے ہیں، جتنا ان کے اندر اثار کا جذبہ تھا اتنا کسی اور صحابی میں نظر نہیں آتا، اور ان کی شان میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہی ان کی صداقت اور ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ ما طلعت الشمس ولا غربت الا من بعد افضل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قیامت تک جس چیز پر سورج کی کرن پڑے گی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قدر اثار کیا، اور آخری دم تک وہ اثار کا جذبہ ان کے دل میں رہا۔ جامعہ ترمذی کی 3659 حدیث پاک ہے، اور یہ فضائل صحابہ والے چیپٹر میں یہ حدیث پاک آئی ہے، جو مسند احمد بن حنبل، جیسے امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے اسی طرح فضائل صحابہ بھی امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، تو اس کے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو باتوں کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہے، کسی کو نبی کو اللہ تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ دنیا کو پسند فرما لے، یا اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو ملاقات ہے اس کو پسند فرما لے، اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانے کو پسند فرما لے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر سی بات ہے باقی لوگوں سے فقیہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو وہ رونے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بات کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع ہو گئے، یہ بات تو کسی اور کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات حضرت ابو بکر صدیق تو سمجھ گئے تھے، باقی صحابہ نہیں سمجھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یار یہ تو بات کسی اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، تم کیوں رونا شروع ہو گئے ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا فانی کو خیر آباد کر کے ابدی دنیا کی طرف اپنے قدم بڑھانے والے ہیں، اپنا سفر طے کرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سمجھ گئے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اپنے مال کے ذریعے سب سے زیادہ جس نے مجھے فائدہ پہنچایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنے خوش نصیب پرسنالٹی ہے نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے، اتنا مال و دولت دیا، اتنا انہوں نے خیرات کیا، اتنے صدقات کیے، اور آخری وقت میں جب خلافت کے بعد جب ان کا حساب کتاب ہوا کہ اتنے پیسے خرچ ہوئے، خلافت کے دوران آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے، تو انہوں نے کہا کہ لے جی، جو میرا جو حساب کتاب ہوا ہے نا، تو وہ سارا ادا کر دیا جائے۔ انہوں نے اپنے پیسے، جو سیلری تھی، جو ان کا خرچہ تھا، بہت تھوڑا نکلا نا، پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ادا کیا، بیت المال میں وہ مال رکھوایا، اپنی جیب سے وہ مال رکھوایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا حساب تو لگاؤ کہ کتنا اضافہ ہوا ہے میرے مال میں خلیفہ بننے کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ ایک اونٹنی اور تھوڑی بہت 2-3 چیزیں اس طرح کی تھی۔ تو انہوں نے وصیت جاتے جاتے یہ کی کہ میرا یہ مال میرے بعد حضرت جو نیا خلیفہ آئے گا، حضرت عمر، کیونکہ ڈکلیئرڈ ہو چکے تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں ڈکلیئرڈ ہو چکے تھے، اس لیے وہ مال حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کے حق میں آیا۔ تو وہ مال کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو لوگوں نے بڑا ہی یعنی رنجیدہ ماحول بن گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری میرے سر پہ سونپ گئے۔ نہ حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی جائیداد بنائی، نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جائیداد بنائی۔ اور ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، تو ایک طرف حضرت ابوبکر اور ایک طرف حضرت عمر۔ تو لوگوں کو فرمایا، لوگوں یہ دیکھ رہے ہو یہ میرا ساتھ، یہ کس طرح کا ساتھ ہے، دیکھ رہے ہو، قیامت میں بھی میرا ساتھ اسی طرح ہوگا۔ یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر میرے ساتھ ساتھ ہیں نا دنیا میں، قیامت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ اور وہی ہوا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہیں پہ دفن ہوئے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضرت عمر بھی وہیں پہ دفن ہوئے جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور ہے۔ دنیا میں بھی ساتھی، قبر میں بھی ساتھی، اور آخرت میں بھی ساتھی۔ یہ بہت فضل والی بات ہوتی ہے۔ معجم الکبیر طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ اس بات کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں جو مسند ابو داؤد طیالسی میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ جو ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ آپ نے ایک شخص پر سختی فرما رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اسے کوئی کوتاہی یا غلطی سرزنش ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق اس پر سختی فرما رہے ہیں۔ تو ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، آپ حکم دیں، کیونکہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، جو حکمران ہے اس کا حکم ماننا ضروری ہے،
اس لیے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کر رہے ہیں کہ آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کا سر قلم نہ کر دوں، یعنی یہ حکم نہیں مان رہا آپ کا تو میں اس کا سر قلم نہ کر دوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج کے بندے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ہوتا تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی اور کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بھی یہ کام کرے۔ دیکھیے وفات بھی میچ کی اور وفات کا سبب بھی میچ کر گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات زہر کی وجہ سے ہوئی۔ وہ جو زہر ان کو غار ثور میں جو بچھو نے زہر کاٹا تھا اس کی وجہ سے زہر ان کا اثر ان پر ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس عورت نے زہر دیا تھا تو اس زہر کا اثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بدن میں محسوس کرتا ہوں۔ اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی اصحاب سے محبت اور عقیدت اور الفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔